السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان، اور اس وقت میں موجود ہوں آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ۔ آج 3 دسمبر ہے اور آج خصوصی افراد کا دن منایا جا رہا ہے۔ بہت ساری روایتی باتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے، اور ہم بھی کریں گے، ہم بھی ماہرین سے بھی بات کریں گے اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کچھ تجاویز بھی شیئر کریں گے، ایکسپرٹ سے بھی بات کریں گے۔ لیکن میں آج جو پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے اس طرف عائشہ موجود ہیں، اور عائشہ نہ صرف عزم، ہمت اور حوصلے کی علامت ہے، بلکہ ایک عام فرد سے آگے بڑھتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ میری دوسری طرف حسان موجود ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں نے آپ کو جن پرسنالٹیز کا بھی میں یہاں پر آپ کو تعارف کروا رہا ہوں، میں نے بتانا کیا ہے، میں نے آپ کو پیغام کیا دینا ہے۔ پیغام یہ دینا ہے کہ ٹھیک ہے کہ زندگی بہت مشکل ہے، یہ ٹھیک ہے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، لیکن میرے لیے، آپ کے لیے یہ کمپٹیشن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ بڑا کمپٹیشن عائشہ کے لیے تھا، جتنا بڑا کمپٹیشن حسان کے لیے تھا۔ حسان نے ایم فل کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور جب ہم بین الاقوامی تعلقات جیسے مضمون کی بات کرتے ہیں تو خود میں حسان سے ہی جاننا چاہوں گا، حسان کیسے ایجوکیشن کو مکمل کرنا، پھر اس میں رائٹنگ کے پروفیشن میں آ جانا، ایک ماہر کے ایکسپرٹ کے طور پہ آ جانا، کیسا سفر کیسا رہا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے دن کے حوالے سے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی لائف ایکسپیرینسز شیئر کر سکوں۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میرا ایکسپیرینس اور میرا سفر کیسا رہا، سب کی زندگی جو ہے اٹس ناٹ بیڈ آف روزز، اٹس اے پاتھ آف تھورنز۔ سو آئی وڈ سے کہ میں نے مطلب چیلنجز تو ملٹیپل فیس کیے سوسائٹی میں، خاص کر جب میں نے اپنا گھر چھوڑا 2012 میں فار مائی ماسٹرز پروگرام۔ میں آئی وینٹ ٹو اسلام آباد، اور وہاں پہ میں نے ہاسٹل لائف گزاری۔ تو پرائیویٹ ہاسٹل تھا، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں میں انرول ہوا، اور سب سے بڑا تو میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ وہ بیریئر میری فیملی میں مجھے بریک کرنا کہ آئی کین لیو مائی لائف انڈیپینڈنٹلی۔ میرے فادر واز ویری ریلکٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ آپ کیسے موو کرو گے آؤٹ آف اسٹیشن، کمیوٹنگ کیسے کرو گے۔ تو ٹائم ہیز پروون کہ میں نے کیا، اور آج ناؤ آئی ایم فل الحمدللہ ان انٹرنیشنل ریلیشنز فرام دا سیم یونیورسٹی این ڈی یو آئی ہیو مینشنڈ۔ اور میں ابھی کرنٹلی پاکستان ایئر فورس کا ایک تھنک ٹینک ہے، سینٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز، ان کے لیے بھی کنٹریبیوٹنگ رائٹر ہوں۔ ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ جو ماریہ سلطان ہیڈ کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی میں آرٹیکل کنٹریبیوٹنگ رول ادا کر رہا ہوں، اور میں ہیرلڈ ٹریبیون میں، پاکستان آبزرور میں بھی آرٹیکلز ریگولرلی آن کرنٹ افیئرز، انٹرنیشنل ایشوز اور ملٹری آسپیکٹس پہ لکھتا ہوں۔ تو مجھے ادھر جو کہنا، میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تھوڑا کام کیا، اور میں نے جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس میرا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نا جو کیویارٹس بنے ہوئے ہیں، یا جو سیگریگیشن آن دا بیس آف ڈسیبلٹی ہے نا، اس چیز کو ختم کرنا ہوگا ہمیں۔ بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں پرائیویٹ سیکٹر میں گیا تو وہاں پہ لوگوں کا کنڈکٹ مور آف سمپیتھیٹک تھا، not they were inclusive toward me, they were of the intention کہ اس کو بس فائنینشیل سپورٹ کریں ہم، اور سارا دن یہ آ کے بیٹھا رہے، اور کام کوئی نہیں ٹرین کیا، کہیں پہ ٹریننگ نہیں دینی کسی قسم کا بھی۔ تو وہ اور مطلب بالکل سیگریگیٹ کیے رکھنا، جو کہ مور آف ڈسکریجنگ ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پروفیشنل سیٹنگ میں اس چیز کو بدلنا ہوگا ہمارے میں۔ صحیح، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ، ابھی میں تھوڑے دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ نابینا افراد جو مظاہرہ کر رہے تھے اپنی ملازمتوں کے لیے، ان میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ایم فل تھے، بہت سارے اس میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جاب کریں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم جس سمپتھی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کسی بھی لیول کی ہو، وہ بھیک مانگنا نہیں چاہتے، وہ مانگ کر زندگی گزر، وہ میرٹ کے اوپر کام کر کے کرنا چاہتے، کر سکتے ہیں۔
بالکل ہم کر سکتے ہیں اور ایسا پروف بھی کیا. آپ نے پچھلے سال ہی سنا ہوگا ہمارا ایک فرینڈ ہے جس نے جو سول جوڈیشری کے ایگزام پاس کر کے اس لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا ہے. ہی از ویژولی چیلنجڈ. اس کے علاوہ اور وہ ابھی اس کو میڈل ملا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کہ اس نے کیس کی جو سپیڈ تھی کیسز کی ان کو مطلب نارمل سے زیادہ جلدی نمٹایا کیسز کو. لائک وے سول سرونٹس میں بھی ایسے لوگ ہیں دوز ہو آر پرفارمنگ ویل. تو اسی طرح ہر فیلڈ میں ہے. بٹ مسئلہ ایشو از دس کہ ہماری طرف سے ہم تو اپنا فل ڈیلیور کرتے ہیں, فل پرفارم کرتے ہیں, بٹ رسپانس فرام آر سوسائٹی از ویری لیڈیکرس اور ویری لوک وارم. تو وہ چینج ہونا بہت ضروری ہے ہماری سوسائٹی میں اور میں اس پہ ایمفیسائز زیادہ کرتا ہوں. بالکل صحیح. آپ جیسے قابل لوگ سامنے آئیں گے تو یقینی طور پہ میں تھوڑا سا عائشہ کی طرف بھی جانا چاہوں گا. عائشہ, موٹیویشنل سپیکر ہو جانا, ایک این جی او چلانا, ایک زبردست قسم کی زندگی گزارنا, ایک ایسی زندگی جو میرے جیسے لوگ جو پورے ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, دوڑتے بھاگتے ہیں, وہ ہم بھی شاید اس قسم کی اچھی زندگی نہ گزار پائیں جیسی اچھی جتنی مزیدار زندگی آپ گزار رہی ہیں. یہ ہمت, یہ حوصلہ, یہ ایگزامپل بننا کیسا ہے؟ پہلے تو السلام علیکم, سب کو بہت بہت سلام اور تھینک یو سو مچ غزالی نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا ہے. بیسکلی میں یہ کہوں گی کہ ہم بھی مخلوق ہیں جیسے کہ عام انسان ہے, اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, ایسے ہی ہمیں بھی اللہ نے بنایا. کوئی ڈفرینٹ کوئی چیز, کوئی ایسا مٹیریل نہیں تھا جو کہ اسپیشل ہمارے لیے یوز ہوا. تو وی آر ایکول. اگر آپ لوگ سمجھے تو یہاں پہ جو یہ مطلب کہہ کے بھی آپ تھوڑا سا کہہ رہی ہیں میں لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں, آپ ہم سے بہتر ہیں, یعنی کہ اپنے عزم میں, اپنے حوصلے میں, اپنی کوشش میں آپ ہم سے بہتر ہیں. اس کو میں بریف کروں گی, میں اپنی ورڈنگ کو بریف کروں گی. اب میں سمجھا نہیں نہ جاتا. جس دن یہ سوسائٹی ہمیں اپنا لے گی اور جس دن یہ سوسائٹی ہمیں قبول کر لے گی نا کہ ہاں بھائی ان کا بھی رائٹ ہے. آپ مجھے 2-3 سوالوں کے جواب دے دیں. کیا ہماری سوسائٹی ایکسیسیبل ہے؟ کیا ہماری ٹرانسپورٹ ایکسیسیبل ہے؟ نہیں. تو پھر کیسے ہم لوگ ایکول ہیں؟ اگر ہم وہ پین رکھتے ہوں یا ہم کہتے ہو یار یہاں پہ فار ایگزامپل میں آئی ہوں تو کوئی 10-12 سیڑھیاں ہوں گی تو آشا ملک مان کیسے اوپر جائے گی؟ نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے نا, نارمل بندہ تو بھاگ کے چڑھ جائے گا. اب وہاں پہ آتی ہے ہماری سوچ, وہاں پہ آتی ہے اویئرنس جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم صرف خود کو دیکھتے یار اوکے ٹھیک ہو گیا, ڈن ہو گیا, میں آ گیا, بس دی اینڈ. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پہ ویل چیئر یوزر کیسے آئے گا. ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں. ہم نے کبھی یہ پوچھا کہ یہاں پہ ایکسیس ہے, یہاں پہ ویل چیئر یوزر کیسے آئے گا؟ باتیں بڑی ہوتی ہیں. میں بڑے سالوں سے پروگرام کر رہا ہوں, میں وزیروں کو سنتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ قانون بنا دینا ہے, ہم نے ایل ڈی اے کے اندر, جناب اب ایل ڈی اے کے بائی لاز میں یہ آ جائے گا کہ یہاں پر کوئی پلازا ایسا نہیں ہوگا, یہاں پہ کوئی ایسی چیز. باتیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, ختم ہو جاتا ہے. میں ایک کسی گورنمنٹ کو ہٹ نہیں کروں گی, میں سب کو کہوں گی یہ سب مجھے یہ بتا دے کس نے اس چیز پہ ورکنگ کی ہے, کس بندے نے. خواہ وہ خان صاحب ہو جائے, نواز صاحب ہو جائے, جو بھی ہو جائے, جس دن میں کہوں گی ہماری پین ختم ہوگی نا اس دن میں کہوں گی واہ جی ہم بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہے اور فلاں گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میں بڑی ایک عجیب سی بات سوچتا بھی ہوں, عائشہ کرتا بھی ہوں کہ ہمارے ایک سابق فوجی صدر تھے, ڈکٹیٹر تھے, ان کی بیٹی تھی زین, ان کو اسپیشل پرسن تھی, تو انہیں خیال آیا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے اور کچھ نہ کچھ ہوا بھی. اس کے بعد چودھری پرویز الہی نے بھی بطور چیف منسٹر کچھ نہ کچھ کیا. میں جب کمپیریزن کرتا ہوں, میں کوئی آئیڈیل نہیں سمجھتا, لیکن جب میں کمپیریزن کرتا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں, میں سوچتا ہوں کہ شاید میں دعا دوں کہ یا اللہ ہمارے جتنے حکمران ہیں, بیوروکریٹ ہیں, جرنیل ہیں, جج ہیں, کہ سب کے گھروں میں ایک ایک بچہ ہو تو پھر انہیں پتہ چلے گا. ویسے نہیں پتہ چلے گا. ایک چیز میں کہتی ہوں
کہ ادارے ہوتے ہیں بہت سارے ادارے, اب میں نام نہیں لوں گی, سینٹرز ہے بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے, وہاں پہ جی 3 منزلیں اوپر چڑھ کے تو جانا ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں یار آپ جب خود اسپیشل ہو گئے پھر ہی آپ کو عقل آنی ہے. صحیح. مطلب کہ آپ ویسے نہیں وہ چیز ریلائز کر سکتے کہ یار ہم لوگ کیا یہاں پہ ایک اسپیشل بچہ ٹرین نہیں ہو سکتا, کیا وہ اسکل نہیں لے سکتا, کیا اس کا حق نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کا. اس کے بعد اگر ہم آج ابراڈ چلے جائیں, آپ دیکھیں گے ہمارے جیسے بندے کو فرسٹ پیورٹی دی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن بیسکلی مسلمانیت ہمارے اندر نہیں ہے, انسانیت ہمارے اندر نہیں ہے. تو وہ پھر ٹھیک ہے نا, ان کا مذہب یہ نہیں ہے, لیکن وہ اندر سے انسان ہے. ہم لوگ انسان نہیں ہیں معذرت کے ساتھ, کیونکہ ہم اگلے کا درد نہیں رکھتے. ہم صرف اپنا بس سوچا ہاں جی ہو گیا ٹھیک ہے نا. وہاں کی گورنمنٹ نے ہر بچے کا وظیفہ لگایا ہوا ہے کہ وہ اپنی فیملی پہ محتاج نہ ہو. یہاں پہ کیا ہے دھکے کے علاوہ؟ یہاں پر تو میں نے ایم فل کیے ہوئے اپنے بلائنڈز کو دیکھا, 1 سال دیکھا, دوسرے سال دیکھا, تیسرے سال دیکھا, چوتھے سال دیکھا, معاہدے کر لیے گئے ان کے ساتھ, اسٹام لکھ لیے گئے, روڈوں پہ کچھ بھی مانگ رہے نہیں, ہیں, روڈوں پہ مانگ رہے ہیں اسپیشلی. ایون کہ آپ مجھے دیکھ لیں, میں آپ کو اپنے میں یہ چیزیں چھپاتی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں کیا پتا میرے الفاظ سے کسی کے کانوں میں کوئی اچھا سبق چلا جائے. میں بینک کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں, اکاؤنٹ بنوا لے. اب آپ کو ہنسی آئے گی, ماشاءاللہ یہ تو چھوٹی ہے, میری ایک اور بڑی کرولا ہے, اسے میں کرولا کہہ دوں. میں ان کو ویل چیئر نہیں کہتی, میں ان کو گاڑیوں کے نام رکھے. وہ کرولا ہے تقریباً 2.5 سے مطلب 4 لاکھ کی وہ گاڑی ہے. میں بینک کے آگے کھڑی ہوئی ہوں, ان کی بھی 4 اسٹیٹ تھی. 4 اسٹیٹ, ٹھیک ہے. اب بینک آپ سوچیں کہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, کون سا آپ نے اپنی جیب سے لگانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب میں جی وہاں کھڑی ہوں, میں نے سب کچھ میرا اوکے ہو گیا تھا, صرف میں اپنی چیک بک لینے گئی تھی اور باقی جو چیزیں میرا ATM کارڈ آیا تھا. اب میں کھڑی ہوں, آپ جا نہیں سکتی تھی. ویل ایجوکیٹڈ بندی آئی ہے, ویل ایجوکیٹڈ, بینک سے باہر نکلی ہے, آ کے نا مجھے 10 روپے دے رہی ہے. 10 روپے دے رہی ہے؟ جی. کیوں؟ کیونکہ میں ویل چیئر یوزر ہوں. ہاں, میں کیونکہ یہ ہماری مانگنے والی ہوں. ہاں ذہن بن چکا ہے کہ جو ویل چیئر یوزرز ہیں وہ بھیک مانگے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ اس مقام تک کیسے آئیں پڑھنا اور آگے آنا؟ میں سچی پوچھے نا, اس ساری چیزوں کے پیچھے بہت لمبی سٹوری ہو, میں اگر سنانا شروع کر دوں نا آپ کا پورا ایک پروگرام میرے اوپر ہی ہوگا, تو وہ انشاءاللہ کبھی کریں گے. آشا ملک وان آج سے 10 سال پہلے کا اس سوسائٹی کو سرو کر گیا. شیخ پرویز صاحب بیٹھے ہیں, بہت اچھے سے مجھے جانتے ہیں. مطلب کہ اس سوسائٹی میں نکلنا ایک وومن ہو کے, اوپر سے اسپیشل ہو کے, کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لیکن میں نے استقامت دے. اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ جی جو میں نے ہرڈل دیکھی ہے, اللہ کرے میری وہ اگلی نسل نہ دیکھے, اور میں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں. اللہ تعالیٰ کو استقامت دے. اور ناظرین, بڑا آسان ہوتا ہے اس قسم کی باتیں کرنا, اچھی باتیں کرنا. جب آپ میری طرح کسی سکرین پر اینکر بن کے بیٹھ جائیں, آپ کسی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر, وزیر کے طور پر بیٹھ جائیں, باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ہم بھی باتیں ہی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا اختیار ہی اتنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہی پوچھیں گے کہ کیا تم نے باتیں کی تھیں, بتایا تھا؟ ہاں ہم نے کر دی تھیں. اس کے بعد ذمہ داری ہے حکمرانوں کی, اور حکمران بھی صرف باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا کام صرف باتیں کرنا نہیں ہے, کام کرنا ہے. انکلوسیو, ان کو ایک سوسائٹی بنانا, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم کچھ نہیں کر پا رہے. یہ صورتحال ہے کیا؟ کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد.
دی بریک۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے خصوصی افراد کے دن کے حوالے سے ان ماہرین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن کی کنٹریبیوشن ہے، جو اس فیلڈ میں اپنا ایک خاص کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں جناب عبدالحمید صاحب کا مشکور ہوں۔ آپ اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی کی بات کر لی جائے، UMT کی بات کر لی جائے، آپ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس وقت جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر نظر کسی کی نہیں ہے۔ اور میں بہت ہی مشکور ہوں، سید عامر محمود جو ہیں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن، خصوصی افراد، اگر عامر صاحب ہم بات کریں موجودہ حکومت میں کام کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے، پرفارمنس کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں ہم؟ میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک تو جو 2-2.5 سال گزرے ہیں حکومت کے، خاص طور پر جس طرح غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ میں ہم اسپیشل بچوں کے لیے کام کرتے ہیں تعلیم کا دیہی علاقوں کے اندر، ابھی تک کوئی ایسا رابطہ ہماری نظر میں تو بالکل موجود نہیں ہے حکومت کی طرف سے یا حکومت کے اداروں کی طرف سے کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آج کے دن کے حوالے سے جب ہم جو خصوصی افراد کے عالمی دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ایک مایوس کن صورتحال آپ کہہ سکتے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے دیکھا جائے، ترجیحات کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اور کوئی انیشیٹو اگر ہم کہیں بالخصوص کہ خصوصی بچوں کی تعلیم اور تربیت یا ان کی بحالی کے حوالے سے کوئی انیشیٹو، وہ ہمیں ابھی تک کوئی نظر اس وقت نہیں آ رہا۔ برا وقت گزر رہا ہے ہم پر تعلیم کے حوالے سے۔ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں پہلے کئی ماہ بند رہے، اب پھر 1-1.5-2 ماہ کے لیے پھر بند ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں ہم اسپیشل پرسنز کے حوالے سے، اپنے ان اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ ایک علیحدہ اپنی جگہ پہ ایشو سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہر دفعہ کہتے ہیں کہ یہ سہولت دی جا سکتی ہے، آپ بلڈنگز کے اندر ہم اپنے اسپیشل پرسنز کے لیے ریمپ بن سکتے ہیں، ہم فلاں کام کر سکتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، نعرے لگ جاتے ہیں، لیکن عملاً تو اب حقیقت بات ہے، عملاً تو اس ضمن میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یعنی کاغذوں میں موجود ہے، قراردادیں پاس ہوئی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل جو کمٹمنٹ ہے اس کے اندر ہم نے سائن کیے ہوئے، لیکن اگر ہم گراؤنڈز پہ جائیں اور ہم آج معلوم کرنا چاہیں کہ لاہور کے کس بڑے تعلیمی ادارے کے اندر انکلوسیو ایجوکیشن ہے یا اسپیشل لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کی گئی ہیں، تو اس کا جواب جو ہے ندارت ہے اس کے اندر نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ آج کے دن کے حوالے سے بھی جب ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں اس کے اندر، تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر یعنی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اوورآل ہماری ترجیحات کے اندر، یعنی آپ تعلیم کا اگر بجٹ بھی اٹھا کے دیکھیں، ایک تو تعلیم کا بجٹ مجموعی طور پہ بڑا کم ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ خصوصی جو بچوں کی تعلیم کا جو بجٹ ہے یعنی وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی اتنا کم ہے کہ یعنی اس کو شرم نہ کہنا چاہیے اس کے اندر نا۔ وہ جو بجٹ موجود ہے وہ بھی خرچ نہیں ہو پا رہا وہاں پر نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں ہم سب کی نااہلی ہے، حکومت کی بھی، ریاست کی بھی اور سماجی اداروں کی بھی، کہ ہم اس کے اوپر اس طرح پیرا بھی نہیں دے پا رہے۔ وہ بچے کہ جن کی آواز نہیں ہے، جو کچھ کہہ نہیں سکتے، جو کچھ کر نہیں سکتے، ہم ان کے دست و بازو نہیں بن پا رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے دن کے توسط سے ایک دفعہ موقع ملتا ہے کہ یہ لوگ کہاں موجود ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے، یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، تو میں سمجھتا ہوں شاید تھوڑی سی بات اس سے جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی تک تو ناظرین صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے پاس جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کا ایک حقیقی قسم کا ڈیٹا بھی موجود ہے کہ نہیں۔ عبدالحمید صاحب، میں ابھی کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا، نابینا افراد نے برسہ برس سے دھرنے دیتے چلے آ رہے ہیں، پچھلی حکومت میں بھی دیتے رہے، پچھلی سال نومبر میں بھی انہوں نے دھرنا دیا، اس نومبر میں پھر انہوں نے دھرنا دیا۔ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے اسپیشل پرسنز کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کو کوئی روزگار کے مواقع دینے کے حوالے سے؟ میرا خیال عامر صاحب نے جو کہا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، بہت ہی پیتھیٹک صورتحال ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب پہلا سروے 1998 میں سینسس ہوا تو اس وقت 2.5 اس کی پرسنٹیج آئی سامنے، اب جو ہوا وہ 1% سے بھی کم ہے۔ تو یہ ہمارا ایٹیچیوڈز ہے نا، کم تو نہیں ہو گئے ہیں لیکن ہم نے ان کو فراموش کر دیا۔ آگے چلیے، اگر دیکھیں ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ہی سورس ہے ہمارے پاس ان کو ریہیبلیٹیشن کرنے کے لیے کہ یہ پڑھ جائیں تو کچھ نہ کچھ کرنے قابل ہو جائیں گے۔ اس وقت جو اسکول ہمارے کوئی اگر پنجاب کی بات کی جائے تو ہمارے پاس کوئی 350 اسکول ہیں۔
اس وقت، اس میں تقریباً کوئی 37 سے 40 ہزار بچے پڑھتے ہیں، جو کہ صرف 5% ہے ٹوٹل بچوں کا جو پنجاب میں ہے۔ تو 95% تو آؤٹ آف اسکول ہے، اور یہ وہ آؤٹ آف اسکول ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم کہہ کے تھک گئے ہیں ان کو کہ بھی آپ میں بڑا اس کو اور طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچہ جو ایک خصوصی بچہ ہے، معذرت کے ساتھ ایک معذور ہے، ہم اس کو تعلیم بھی نہیں دے پا رہے، تو ہم اس کے ساتھ کر کے رہے ہیں، ہم اس کو ایک بھکاری بنانے کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ یہی آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو تعلیم اسکول میں لے کر آئیں گے تو مایوسیاں چھا جائیں گی، اور جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ یہ ہم کر رہے ہیں اس وقت۔ ہم نے اس کے لیے یہ کہا کہ بھئی آپ اس طرح کریں کہ چونکہ اسپیشل اسکول تو تحصیل لیول پر ہیں، تو وہاں سارے بچے تو نہیں جا سکتے، تو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، تو آپ ہر اسکول کو انکلوسیو بنائیں تاکہ 5-10 بچے جو اسکول کے قریب ہیں وہ وہیں سرو ہو جائیں۔ اس کو انکلوسیو ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اب کہیں جا کر کے اب تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو سنگل انکلوسیو کریکولم لے کے آ رہے ہیں، جو یکساں نصاب لے کے آ رہے ہیں، اس میں ابھی بہت لیٹ اس کا بھی کیا انہوں نے۔ اس پر اب ایک کمیٹی بنائی، اس کا میں سربراہ ہوں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کریکولم بنایا جا رہا ہے اس میں اس کی گنجائش پیدا کی جائے ان بچوں کے لیے، کیونکہ یہ بڑا خوف ہے ٹیچرز کو بھی کہ ہم کیا کریں گے جب ڈیف بچہ بیٹھا ہوگا یا اس طرح سے اور ڈسیبلٹی کے بچے بیٹھیں گے تو ہم کیا کریں گے۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اس زمانے، جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، ہم کو نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپ چیز ہے ناظرین، یہاں پر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی اگر عامر صاحب چلے جائیں تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسپیشل بچوں کے لیے، معذور بچوں کے لیے، خصوصی افراد کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے بنائے جائیں، علیحدہ ان کو ٹرانسپورٹ دی جائے، علیحدہ ان کو پڑھایا جائے تاکہ وہ وہاں پہ پڑھ سکیں، اور سوچ اس کے پیچھے یہ تھی کہ اسپیشلائزیشن کی بات کرتے تھے کہ اسپیشلسٹ لوگ ہوں گے وہاں پر پڑھانے والے۔ لیکن اس کا ایک نقصان ہوا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے ایک گیپ پیدا کر دیا، ہم نے ایک فاصلہ پیدا کر دیا۔ ایک بچہ جو پہلے ہی معذور ہے، وہ نظر سے کا مسئلہ ہے، اس کا ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، وہ پہلے ہی ایک کمپلیکس کا شکار ہے، عام بچے کے ساتھ اس کی انٹریکشن نہیں ہے، کم ہو گئی، اس کی دنیا الگ بن گئی، عام بچے کی دنیا الگ بن گئی۔ ہم نے جزیرے بنا دیے، ہم نے ان جزیروں کے اندر اپنے ان اسپیشل بچوں کو پٹ کر دیا، وہاں پر رکھ دیا ان کو، اور پھر وہ ساری عمر وہ ہماری سوسائٹی سے علیحدہ رہے۔ اب جو سارا بات کریں انکلوسیو ایجوکیشن کی، بڑی اچھی بات ہے کہ انہی تعلیمی اداروں میں بھیجیں، وہیں پر کنٹرول کیا جائے، وہیں پر اس عام بچوں کو بھی سکھایا جائے کہ ان سے محبت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی کیئر کرنی ہے۔ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت ایک ڈسٹرکٹ میں اگر 3 تحصیلوں ہیں، تحصیلوں کا جو ڈسٹنس ہے باقی گھروں سے یا گاؤں سے وہ 30 کلومیٹر بھی ہے اور ظاہر کم بھی ہے۔ ایوریج جو ہم نے لگایا ہے وہ 12 کلومیٹر ہے بچے کا اسپیشل اسکول سے فاصلہ۔ یہ تو کبھی طے نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم انکلوسیو اسکول شروع نہیں کریں گے۔ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ہر جگہ اسکول نہیں کھول سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہاں جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ آپ وہاں اسکول جو ہے آ رہی ہے، آلریڈی پریکٹس کر رہی ہے، 50 سال ہو گئے ہیں۔ ہم ان بچوں ان اسکولوں کو ٹھیک کریں، تھوڑا سا اس پہ خرچ آئے گا، امپروو کریں اسکولوں کو، اور ان بچوں کو ایک گاؤں میں 5 سے 6 بچے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنا تو بڑا آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ پورے ڈسٹرکٹ سے پہلے بچے اکٹھے کریں اسپیشل، پھر انہیں ایک اسکول میں لے کر آئیں، پھر واپس چھوڑ کے آئیں، اور اس کے بعد وہ آنے جانے میں رہتے ہیں بیچارے۔ اور اس کے لیے دیکھیں نا ریسورسز کتنے زیادہ ریکوائر ہیں کہ آپ نے ایک علیحدہ اسکول بنایا، آپ نے علیحدہ ٹیچرز ہائر کیے، آپ نے ٹیچرز کو ہائر کرنے کے علاوہ پھر ان کے لیے ٹرانسپورٹ علیحدہ ارینج کی، آپ نے علیحدہ ٹرانسپورٹ کے پھر اس کو رن کرنا ہے۔ ایون اس میں جیسے بات کریں کہ اگر بیچ میں سے صرف ایک پیٹرول ہی غائب ہو جائے، ایک ڈرائیور ہی غائب ہو جائے تو ختم ہو گیا سارا۔ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، ہم نے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ بنائی طور پہ فارمل ایجوکیشن کا ایک ادارہ ہے، لیکن جب ہم گاؤں دیہاتوں میں گئے، چونکہ ہمارے دیہی علاقوں میں اسکول تھے، تو ہمیں یہ لگا کہ ہر گاؤں کے اندر 8 سے 10 بچے ایسے ہیں جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں، اور جب ہمیں یہ سوچ اور شعور آیا کہ بھئی ایسے بچوں کو، اور یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر سے دور ہے، ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، تو ان بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर इनको कोई हुकूमत भी इनको नहीं पूछ रही, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वहाँ पहुँच नहीं सकता। 8 बच्चों के लिए कौन जाके अदारा बनाएगा वहाँ पर? ये बच्चे तहसील हेडक्वार्टर जा नहीं सकते। तो ये वो वजह थी कि हमें लगा कि यही इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसका हल है। हमने अपने स्कूलों के दरवाजे इन बच्चों के लिए खोले। इस वक्त नजम भाई तकरीबन 1000 स्पेशल बच्चे गजाली के नॉर्मल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और ये कामयाब तजर्बा है कि जो हमने अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें करने की हमने कोशिश की है। हुकूमत चाहे तो इससे सीख सकती है। हमने 12 हुकूमत को ये ऑफ़र की है कि यही इस मसले का हल है कि फौरी तौर पर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी तो जो बच्चे स्कूल जा सकते हैं खसूसी बच्चे, उसका सिर्फ 5% स्कूलों में आ रहा है, बाकी तो स्कूल भी नहीं आ पा रहा। वो कैसे आएगा? हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, हों भी सही तो वो इस तरफ लाना नहीं चाह रही इसके अंदर ना। तो यही हाल है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो राइज किया जाए। उसको तमाम जगह पर गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं, उन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आप स्पेशल टीचर को हायर करें, वहाँ पर उसको ट्रेनिंग दिलाएं, और वो उन बच्चों को जो वहाँ पढ़ाने का बंदोबस्त, क्वालिटी पे सवाल हो सकता है लेकिन क्वालिटी को आप बाद में छोड़ें। पहला मसला ये कि उन बच्चों को कैटर तो किया जाए, उन्हें घर से स्कूल तो लाया जाए ना। क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी, क्वालिटी पे डिस्कशन होती रहेगी। जहाँ जहाँ भी इंक्लूसिव हुआ है वहाँ स्कूलों की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, पहले से बेहतर हुए हैं वो। और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं गजाली को इसलिए आज से बड़ा इनकी तारीफ करता हूँ। हमने इस पर स्टडी भी करा, रिसर्च भी की कि ये एक बेस्ट मॉडल है जो कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे सामने है। ये कोई प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की मिसाल हमें नहीं मिलती है। तो ये अच्छी बात है कि ये फील्ड में है, और इनके फील्ड में होने का फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमें एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि यहाँ तो वो पॉलिसियाँ नहीं है, ना यहाँ पर इतनी कदगन लगी हुई हैं, ना कोई इस तरह की ब्यूरोक्रेसी है, कोई टेपिज्म है यहाँ पर। तो हम जो कहते हैं ये कर लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इस मॉडल को देखते हुए हम एक बहुत अच्छा जो पूरे पाकिस्तान के लिए मॉडल हो सकता है वो उसको बनाया जा सकता है, बशर्ते कि इसके लिए हमारे पास विल हो। हम चाहते हो कि ये हमने करना है, तो मेरा ख्याल है इसमें मीडिया का रोल आ जाता है आगे। हमने तो दरख्वास्त करनी है, हमने सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। और आज के दिन के हवाले से पैगाम बात करता हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से, जिसकी हम बहुत ज़्यादा इस वक्त आमिर साहब यहाँ पर मौजूद है, अब्दुल हमीद साहब, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं? मैं नाज़रीन, मैं अगर कोई नामुनासिब लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर जाऊँ तो माजरत मेरी तरफ से पहले कबूल कर लीजिएगा, लेकिन मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। हमने अपने इन बच्चों को काबिल कबूल बनाना है। हमने जो एक फासले पैदा हो गए हुए हैं सोसाइटी के साथ, एक आम बच्चा जब एक किसी स्पेशल बच्चे को देखता है, उसके जहन में ये क्यों आए कि यार ये तो लंगड़ा है, मैंने इसके साथ नहीं बैठना, मैंने इसके साथ नहीं खेलना, इसका बाजू नहीं है, इसकी एक आंख नहीं है, ये देख नहीं सकता। वो उसको देखकर डरे क्यों, कराहत क्यों महसूस करे, फासला क्यों रखे? जब तक आप उसे अलहदा रखेंगे वो यही करता रहेगा, वो नफसियाती तौर पे, समाजी तौर पर ये हो जाएगा। आप उनको इज्जत दीजिए, आप अपने बच्चों को स्कूलों में सिखाइए कि ये बच्चे हमारे लिए खसूसी अहमियत के हामिल हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन लेकर आइए, और सरकार इसमें बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। हमारा काम है दरख्वास्त कर देना, हमारा काम है घंटी बजा देना, दरवाज़ा सरकार ने खोलना है। अल्लाह करे खुल जाए। मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है खसूसी अफराद के दिन के हवाले से, और मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ डॉक्टर अमजद साकिब मौजूद हैं। आप अखुवत के सरबराह हैं, और जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर लोगों की मदद के हवाले से, लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करने के हवाले से, तो मैं यकीनी तौर पे डॉक्टर अमजद साकिब जो हैं एक रोल मॉडल हैं सबके लिए। डॉक्टर साहब, आज हम आम बंदे को अपने पाँव पे खड़ा करना, अखुवत का मॉडल अपनी जगह पे, जब हम स्पेशल पर्सनस की बात करते हैं, हुकूमतें क्या कर रही हैं, मुआशरा क्या कर रहा है, आप कितना मुतमईन है उससे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको खराज अकीदत पेश करूँगा। आपकी हमारी मोहब्बत और नेकी के कामों से मोहब्बत और इखलास, और आपका जो अपनी रज़ाकारियत है वो भी एक काबिल तारीफ़ चीज़ है।
تو دوسری یہ ہے کہ آپ نے سوال بڑا مشکل کر دیا کہ حکومتوں نے کیا کیا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. مجھے ان کے کارکردگی یا عدم کارکردگی کا آپ مجھے ذمہ دار اپنا ٹھہرائیے اور نہ مجھ سے کوئی ان سے تبصرہ کروائیے. میں تو کوئی چھوٹی سی ایک شمع بھی روشن کرتا ہے نا تو اس کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. ہمیں معاشرے میں مثبت چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. دوسرا جو اپنے حوالے سے، اور یہ اتنی تنظیموں سے آپ ملتے ہیں کہ پاکستان میں سینکڑوں ایسی تنظیمیں ہیں جو معذور بچوں کے لیے، ڈسیبلڈ کے لیے، ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے لیے، چیلنجڈ بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں. تو یہ ایک انتہائی قابل تحسین کام ہے. پھر میں جانتا ہوں کہ یہ حکومت کو بھی کے ساتھ تعاون سے بھی کام کر رہی ہے. ایک ادارے سے میں منسلک ہوں جس کا نام ہے پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ فار ڈسیبلڈ. وہ حکومت کے وسائل سے بنا ہے اور اس ادارے کے توسط سے 120 اداروں کو مالی گرانٹس ملتی ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. تو وہاں پر تو حکومت کی بھرپور توجہ کا میں خود گواہ ہوں. اس کے علاوہ بھی حکومت کے بہت سے کام نظر میں آتے ہیں جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے یا آپ کا ڈسیبلٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ بھی کام کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا بھی کام ہے وہ کم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اسی شہر لاہور میں آپ دیکھیں کہ آپ کو سڑکوں پر گلی کوچوں میں لوگ رینگتے ہوئے نظر آئیں گے. بصارت سے محروم ہیں، بصیرت سے محروم ہیں. ان کے پاس ویل چیئرز نہیں ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کر لیا. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے تھے اور ہم نے کیا نہیں کیا. خدا نے اس ملک کو بے پناہ وسائل دیے ہیں. یہ وسائل ریاست کے پاس بھی ہیں اور فرد کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں. کاز ہمارا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈسیبلڈ ہے، وہ اپنے ہاتھ سے پاؤں سے معذور ہے، وہ بصارت سے محروم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھیک نہ مانگے، وہ بھکاری نہ بنے. لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس کو تعلیم دے سکیں، ہم اس کو روزگار دے سکیں. میں نے یہاں پر دیکھا یہاں پر ہمارے جو نابینا افراد ہیں ایم فل کیا ہوا ملازمتوں کے لیے یہاں پر لڑ رہے ہیں. کیا کریں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ خواہشیں تو ہماری بہت سی ہیں کہ ان سب کو سب کچھ مل جائے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم نے ایسا معاشرہ خود سے بنایا کہ نہیں بنایا. ہم اگر حکومت کی مثال کے طور پر بات لیں، کیا حکومت کو ہم ٹیکس دیتے ہیں؟ کیا دیکھیں حکومت نے ہمارے ٹیکسوں کے ذریعے سے ہی فلاح عامہ کے کام کرنے ہیں. صحت کے اوپر آپ لیس دین 2% آف جی ڈی پی خرچ کرتے ہیں. ایجوکیشن کے آپ 3 سے 4% خرچ کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے. اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جو ٹیکسز دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے حقوق ہمیں مل جائیں، فرض ہم ادا نہ کریں. تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں اگر اس معاشرے میں اس لیول کی خوشحالی اور اس لیول کی جسے کہتے ہیں نا کہ فلاح چاہیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ محرومی کے ساتھ زندہ نہ رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کی جو بنیاد ہے ٹیکس پیئرز پہ ہے. کسی بھی حکمران نے اپنی جیب سے لا کے، چاہے وہ کوئی نواز شریف ہے، سرداری ہے، کوئی مشرف تھا یا عمران خان ہے، اس نے اپنی جیب سے لا کے خرچ ریاست کو نہیں چلا سکتا، چلانا اس نے ہے. لیکن پرائورٹیز کی بات، میں یہاں پر پرائورٹیز کی بات سے آ جاؤں گا. وہ پھر ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ مجھے کسی بھی حکمران کی وہ پرائورٹی نہیں لگتی کہ جو ہو. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں پروگرام میں پہلے بھی ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہا تھا کہ اگر کسی حکمران کے گھر میں خود معذور بچہ ہے، وہ چاہے کوئی ملٹری ڈکٹیٹر تھا، پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا، ضیاء الحق کی بات کر رہا ہوں، مرحوم کی، ان کی بات کر لیں تو شاید نظر آ جائے کہ جناب وہ کچھ کرتے ہوئے نظر آتے کہ ان کے گھر کیا کریں، دعائیں کریں پھر کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں ایسا کرے. ایسا سر پرائورٹیز بھی تو ہیں نا. مان لیا کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے، مان لیا کہ ہم اچھی سوسائٹی نہیں ہیں، لیکن کچھ ریاستوں کی بھی تو پرائورٹیز ترجیحات ہوتی ہیں نا. دوسری بات یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو بھی اثر نو متعین کرنا چاہیے. کسی بھی معاشرے میں اگر اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا ہے نا تو آپ کو سنگ و خشت سے، سڑکوں سے، شاہراہوں سے نہیں لگتا.
وہ لگتا ہے کہ اس معاشرے کے سب سے محروم طبقے کے ساتھ اس سوسائٹی میں کیا سلوک کیا جاتا ہے، درد مندی کا اظہار کیسے ہوتا ہے. تو یہ ظاہرہ ترجیحات کی بھی بات ہے، وسائل کی بھی بات ہے، کمٹمنٹ کی بھی بات ہے، اور ایک لمبی سوچ کی بھی بات ہے. ہم 2 سال یا 4 سال یا 5 سال تک دیکھتے ہیں، ہمیں 20 سال 40 سال 50 سال تک دیکھنا ہے کہ یہ ہیومن ریسورس ہے. یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں، یہ ان میں سے اگر کوئی فزیکلی ڈسیبلڈ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ذہنی طور پر بھی ڈسیبلڈ ہو. میں نے ایسے بچے، ایک معاذ بچہ ہے معاذ شوکت، اس نے اس کرونا میں ہزاروں لوگوں کے لیے راشن بیگز اکٹھے کیے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ بات نہیں ہے، صرف ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. تو آئی ایبسولوٹلی ایگری کہ ہمیں اپنی پرائورٹیز کو بھی ترجیح دینے چاہیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ریاست پر ہم اس وقت الزام تراشی کریں جب میں اپنے فرائض ادا کروں. مجھ سے پوچھا بھی جانا ہے کبھی نہ کبھی کہ تمہیں جو کچھ اتنا ملا تم نے کیا کیا. آپ تو ماشاءاللہ جی کم وسائل والے طبقات کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، وہ چاہے غریب لوگ ہیں، چاہے وہ خواجہ سراں ہیں، یا کسی بھی طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں بہت وقت دینے کے لیے. اور ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. ایک تقریب ہے یہاں پر عالمی دن برائے خصوصی افراد، اور میں یہاں پر کھڑے ہو کے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب نے اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہے. ہم اپنے خصوصی افراد کو بھیک دینے کو تیار تو ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو تیار تو ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں ملازمت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم ان کے لیے باتیں کرنے کے لیے تیار تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہم انہیں دوست نہیں بناتے، ہم ان کو ساتھ لے کر نہیں چلتے. ہم نے ایک ایسی سوسائٹی بنانی ہے، انکلوسیو سوسائٹی. یہ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا حصہ ہوں، آگے بڑھیں، اور اپنے میرٹ پر، اپنی قابلیت پر ملازمتیں حاصل کریں. اللہ کرے ایک دن ایسا آئے ہمارے ملک میں کہ ہمارے نابینا افراد جو ہیں ان کو ملازمتوں کے لیے، ان کو اپنے روزگار کے لیے، ان کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم بھیک نہیں مانگنا چاہتے، مظاہرے نہ کرنے پڑیں، دھرنے نہ دینے پڑیں. اللہ کرے جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب کہہ رہے تھے، ہم بھی اپنا کردار ادا کریں، ہماری حکومتیں بھی اپنا کردار ادا کریں. اسی خواہش کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ، اللہ حافظ.